آپ کا مسئلہ ہے اپنا، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس میں اتنی لمبا چوڑا کویشچن کو گھمایا سارا، اور بات کا آپ کو پتہ ہے، میری ویڈیوز دیکھ کے آپ کو پتہ ہے میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اور آپ نے اس کے اوپر جب تھوڑا سا عمل کیا ہے آپ کو ریزلٹس بھی ملے ہیں، لیکن ساتھ ہی جو آپ کی اپنی عقل ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کروں گی، اگر میں چھوڑوں گی ایسے ہو جائے گا تو نقصان ہوگا، اللہ کا کلام ہے یا میری عبادت ہے یا میں کیوں کروں، اس کشمکش میں ہو آپ۔ جی سر، ایگزیکٹلی. یہ آپ کا مسئلہ ہے، گھما پھرا کے آپ نے میرے پہ جن بوت بھی ڈال دیے ہیں، آپ نے میرے پہ پتہ نہیں کون سی وہ علی حق والی دعا کو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ہر ایک کو کیوں نہیں کرنے دیتے، اور نہیں، یہ وہ ویڈیو کا ٹائٹل تھا. ویڈیو کا ٹائٹل ہو سکتا ہے بنانے والوں نے اس میں اگر اوپر یہ لکھا ہوا تھا اور نیچے وہ والی وہ ٹاپک کو ڈسکس کیا ہو تو یا تو وہ پورا انہوں نے کلپ چھوٹا کرتے ہیں، جو لوگ بناتے ہیں وہ اس چکر میں بناتے ہیں کہ چھوٹا سا کلپ ہو، چلو اس بات کو لوگ لے لیں، اس میں بھی انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہے، جی. ٹھیک ہے۔ وہ کلپ بنانے والے کی انڈرسٹینڈنگ کئی بار اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ وہ میں گھر بیٹھا کئی بار اس کو دیکھ لوں تو میں کہتا ہوں کہ واہ اس نے تو بات کو سمجھا ہے، لیکن اسی کلپ کو دیکھ کے جو لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں تو میں سر پکڑ لیتا ہوں کہ یار یہ اس بیچارے نے اتنی محنت کی، پوری ویڈیو سے نکال کے 5 منٹ کا کلپ بھی یا بات بھی بتا دی، لیکن اس بندے کے اوپر سے گزر گئی ہے، یہ ان کو سمجھ تو پھر بھی نہیں آئی، یہ تو یہی کر رہے ہیں وہ جب تک، پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب تک رب نہ چاہے کوئی کیسے سمجھائے کسی کو۔ آپ کی والدہ حیات ہیں تو یہ سوال آپ کو اپنی امی سے پوچھنے چاہیے تھے کہ امی مجھے باقی بہن بھائی اچھوت، کالی زبان والی کیوں کہتے ہیں؟ تو میں ایک صرف چھوٹا سا واقعہ کوٹ کر دوں. 2015 میں حج میں کرین گر گئی تھی، شاید آپ کو جی یاد ہے. بالکل گری تھی۔ سر وہ بائی چانس ایسے ہی ہم جمعہ کی نماز پڑھے تھے، جمعہ کا دن تھا حرم شریف میں، تو وہ کرین کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا تھا، ہم کرین کو اکثر گھومتے رہتے تھے. میں نے کرین کی طرف دیکھا اور اپنے بہن بھائی کو کہا کہ اگر وہ بندہ وہاں سے گرے گا تو کسی دوسرے کنٹری پہنچ جائے گا. اینڈ آئی گیس آفٹر 15 منٹس وہ کرین والا واقعہ ہو گیا. تو آلموسٹ میری فیملی میں ہر جگہ پہ وہ کوٹ ہوا ہے کہ جی اس نے تو پہلے ہی بتا دیا. تو تب سے، اور بائی چانس اسی ٹائم پہ یہ ہوا تھا کہ مکہ مکرمہ میں مجھے بڑا شوق تھا مکہ مکرمہ میں بارش دیکھنے کا. تو بیٹھے بیٹھے میں نے کہا یار بارش ہونی چاہیے، آج جو دعا کرتے ہیں. ہم نے دعا کی تو وہاں ڈرزلنگ ہوئی، ایکچولی وہ اولے شولے پڑے ہیں، تو اولے پڑے تھے اور وہ وہاں پہ اچھا خاصا نظام تھوڑا سا آف ہو گیا تھا. تو مطلب مجھے نہیں پتا، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، ظاہر ہے چیزیں تو ہونی تھی، میرے کہنے نہ کہنے سے چینج تو نہیں ہو سکتی، یونیورس اپنے طریقے سے چل رہی ہے، وہ تو چلتی رہے گی. اب میرے منہ سے نکل گیا تو تب سے لائک مجھے اچھا نہیں لگتا لوگوں سے کہ منہ سے یہ سنا کائنڈ آف. بولتی جائیں، کوٹ کرتی جائیں، میں سن رہا ہوں. اور ابھی سر اس کے بعد میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تو مجھے بہت بہت پیارے لگے آپ، تب سے لے کے ابھی تک مجھے بہت پیارے لگتے ہیں آپ کے. آپ نے نا سمو میرا وہ والا کانسیپٹ کلیئر کر دیا کہ وہ جن بھوت کچھ نہیں تھے، وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے بندے پہ، وہ کہ وہ کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہوتا ہے تو اس کو ایلیوژنس نظر آتے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیزیں نظر آتی ہیں. سر ایلیوژن میں اس کو کہتی ہوں، جیسے ابھی بیٹھتے بیٹھتے مجھے لگا کہ ایک چھوٹا سا رنگ اڑتا ہوا آیا اور میری گود میں گرا. ابھی یہاں پہ بھی؟ جی یہاں پہ بھی، اور یہاں پہ ایسے لگ رہا تھا 2-3 دفعہ کوئی چیز اڑتی گئی ہے. تو میں ان کو ایلیوژنس کہتی ہوں. یہ مجھے لگتا ہے کہ میرے وہ کوئی دماغ کا کوئی فطور یا اس طرح کی چیزیں ہیں. اب زیادہ تر میں لوگوں کو نہیں بتاتی یہ، کیونکہ لوگ مجھے کہتے ہیں میں پاگل ہوں یا سائیکوپیتھ ہوں. ایون میرے گھر والے بہن بھائی بھی مجھے مما کو کہتے ہوتے تھے یہ تو پاگل خانے جمع کرا دیں، ہمارے بیچ میں رہنے کے قابل نہیں ہیں. تو آپ مجھے اس لیے پیارے لگتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو مجھے لگتا تھا کہ مجھ میں غلط ہے، 2 نمبر ہے، یا میں عامر سانو جیسی نہیں ہوں، ہر وہ چیز آپ اپنی ویڈیو میں کوٹ کرتے ہیں. تو سم ہاؤ مجھے لگتا ہے کہ دیر کوڈ بی اے کنیکشن. آپ اسے ریلیٹ کر لیتی ہیں. جی ایگزیکٹلی ریلیٹ. مجھے کچھ بھی آپ کی بات بری نہیں لگتی، میں کوٹ کرتے ہوئے غلط ضرور بولتی ہوں کیونکہ میں بولنے والا انسان نہیں ہوں. اب آپ فیل بھی کریں گے میرا موڈ ڈرائی ہو رہا ہے، بٹ سم ہاؤ آئی ایم سیئنگ اٹ کیونکہ میں آئی یہاں سے آپ سے یہ پوچھنے ہوں. آپ مجھے کتنے عرصے سے جانتے ہو؟ سر رمضان سے کچھ 15 دن پہلے میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی اور اس کے بعد بالکل بند کر دیا تھا ویڈیو دیکھنا. اور ابھی بھی میں آپ کی ویڈیوز بالکل نہیں دیکھ رہی، بالکل بھی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سر بول دوں. ہاں جی ہاں جی.
کہ میں آپ کی ویڈیو دیکھ کے نا پاگلوں کی طرح ریئیکٹ کرتی ہوں. اور مطلب ایک ویڈیو دیکھی تھی میں نے جب آپ عرس پہ تھے, بابا جی کے عرس پہ تھے, پرانی ویڈیو ہے, پتہ نہیں کیسے میں نے یوٹیوب چلائی اور میرے سامنے آ گئی. اب وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے تو وہ میرے دماغ پہ بالکل سوار ہو گئی. اس میں کیا تھا اس میں؟ پر وہ آن کیمرہ بولتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے. بول دیں, جب وہ ویڈیو نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے تو آپ کہہ رہی ہیں آن کرنا, بول رہے ہیں ڈر. سر میرے گھر والے سب مجھے پھر میرے سے ڈرنا شروع کر دیں گے. تو آپ سے پہلے ہی ڈرتے ہیں, انہوں نے آپ کو گھر سے نکالا ہوا, ابھی تک تو کوئی پوچھے پتہ کرنے نہیں آیا کہ جوان بچی ساری رات کدھر رہی ہے. نہیں سر, وہ مسئلہ نہیں ہے, وہ مما کو پتہ ہے کہ اس طرح کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے. سر اس میں وہ آپ بتا رہے تھے کہ بابا جی نے لاسٹ ٹائم آپ کی بات ہوئی تو وہ انہوں نے پوچھا کہ عشق ہے, عاشق ہے یا معشوق ہے. ہاں جی, اس پہ تو اس میں پوچھنا کیا چاہ رہی تھی؟ سر کچھ نہیں ایسا. اس میں ویڈیو ماشاءاللہ بہت اچھی تھی. اس میں نا بچپن سے بچپن میں ہمارے دل میں, میرے گھر میں تھوڑا ریلیجیس سی چیزیں چلتی ہیں, تو اس میں وہ نا میرے دل میں ایک چیز تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا, وہ بہت پیارے ہیں. سنا تھا کہ وہ پیارے ہیں, ایسے ہیں ویسے ہیں, لیکن بڑے ہو کے مجھے پتہ چلا کہ جی اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے. پھر سب نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ عورتوں کو ولایت نہیں ملتی, عورتوں کو لائک الگ رتبے نہیں دیتا, اور اس طرح کے معاملات. ماموں ہیں میرے ماشاءاللہ کافی کائنڈ آف عالم ہے, لیکن ہمارے جتنے تو ہم ان کو ذرا نہیں کرتے. تو وہ کہتے ہیں عورتوں کو باتیں سمجھ نہیں آتی, عورتوں کو کشف المحجوب نہیں سمجھ آئے گی, عورتوں کو مثنوی سمجھ نہیں آئے گی, اور اس طرح کی چیزیں وہ کہتے ہیں. تو میں نے اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا ان ساری چیزوں سے کہ میں یہ چیزیں نہیں کر سکتی. تو وہ بابا جی کی بات بتا رہے تھے کہ انہوں نے بڑے شاہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ مخلوق چاہیے یا خالق چاہیے. وہ پتہ نہیں کیسے, وہ میں نے سنا ہے سر, میں آدھے سے زیادہ پاگل ہوں. میں بس ایک بات سنتی ہوں تو میرے دماغ پہ سوار ہو جاتی ہے, اور پھر میں اس سے باہر نہیں نکل سکتی انٹل کوئی مجھے کھینچ کے باہر نکل. اب وہ میرے بات دماغ پہ سوار ہوئی ہے تو میں کائنڈ آف لاش بن گئی تھی. ایکچولی لاش, کھانا پینا بھی میں نے کافی حد تک کم کر دیا تھا, بس ایسے بیٹھی دیوار کو گھومتی رہتی تھی. پھر گھر والوں نے کہا, میری بہن کہتی کیا ہوا تجھے, تم بیمار دکھتی ہو, تمہیں کیا ہوا ہے, ہر وقت سوئی رہتی ہو. تو پھر اس کے بعد میں نے آپ کی ویڈیو نہیں دیکھی کوئی بھی, اور شاید وہ چیزیں میں نے ساری مکس کر دی ہیں. اور پھر پتہ نہیں کیسے خود ہی میں نے آپ کو میسیج کیا, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ مجھے رسپانس کیا. اور یہاں کے بھی مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا تب سے لے کے اب تک, بٹ مجھے پتہ ہے کہ میں ابھی نہیں بولوں گی تو شاید پھر بات یہاں سے آگے نہیں جا سکتی. ساری رات گزر گئی, ابھی آپ کو دن چڑھ گیا باہر, اب آپ کو کم از کم بولنے کا حوصلہ ہو گیا. اور آپ سے ڈر لگتا ہے مجھے. آپ ون آف دا فیو پیپل ہیں جن کو شاید آپ کہہ رہی ہیں رمضان کے شروع میں آپ نے ویڈیوز دیکھیں, اس کے بعد آپ نے ویڈیو دیکھنی بھی چھوڑ دی, جی, اور آپ نے آج میرے سے رابطہ کیا ہے. چند دن پہلے میسیجز آپ کے کچھ ہیں جو میری نظر سے گزرے ہیں, ایک میسیج پہلے کیا تھا شاید, اور آج آپ کا میسیج تھا, اور میں نے آپ کو یہاں آنے کو کہہ دیا. حالانکہ لوگ ایسے ہیں جو 8-8 10-10 سال سے میرے سے ملنا چاہ رہے ہیں, اور میں نے کہتا ہوں آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کام کریں. آپ کو میں نے کہہ دیا آپ آ جائیں. آپ آ کے بھی یہاں آ کے پیچھے چھپ کے بیٹھی ہوئی تھیں, میں نے نہیں آپ کو کچھ کہا, پوچھ لیا ایک بار, اچھا آپ ہیں جو بھی ہیں. اب آپ نے بولنا شروع کیا ہے, اس کو بھی سارا گڈ مٹ کر رہے ہو بچے, تو اسی لیے منع کرتا ہوں میں ان ساری چیزوں سے, ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, میں کون ہوتا ہوں کسی کو کچھ بھی کہنے والا, لیکن اس کا نظام بدلتا نہیں ہے. ہم اصل بات سے بہت دور آ گئے ہوئے ہیں, کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں. یہ اسلام جو تھا یہ پریکٹیکل کا مذہب تھا, یہ باتوں کا مذہب ہی نہیں تھا, یہ تھیوری کا, لیکچرز کا, چلوں وظیفوں کا, ٹھیک ہے. چونکہ آج کل کے دور میں یہ قوم مانگتی یہ ہے, تو بابا جی نے کہا 7 دن سورہ رحمان سنو, دعا کرو, پانی پیو. بات تو اس سے آگے ہے, ٹھیک ہے. یہ پرائمری جماعت کا سبق ہے, یہ تو شروع کا سبق ہے, کہیں سے تو شروع کرانا ہے. چونکہ یہ ساری قوم چلے وظیفے مانگتی ہے, فارمولہ مانگتی ہے, لاٹری نکل آئے مانگتی ہے, تو انہیں کہا گیا چلو یار یہی کر لو, ٹھیک. بیسیکلی یہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں, تو چلو کسی طرح اللہ کو مان گئے. اللہ کی طرف تو آئیں, اللہ والوں کو ماننا تو بعد کی بات ہے, وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے. اور اوپر سے منافقت کی حادی ہے کہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. ایسوں کے نصیبے میں یوزلی ہدایت ہوتی نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ بے دہانی میں, بدبختی میں ان تک بات اس طرح آئی نہیں ہے, تو ان میں گنجائش ہے معافی کی اس قوم میں. تو اللہ تعالیٰ بابا جی جیسے کسی بندے کو یہ حکمت عطا کر دیتا ہے, اس کی مرضی ہے, جس کو مرضی عطا کرے.
ہیرا منڈی بیٹھے تو وہاں انہوں نے میوزک تھا تو میوزک کے ساتھ یا ناچتی تھرکتی کاکی جیسے لوگ طوائف کنجری جو بھی سمجھتے تھے اس کو دھمال کروا کے اس ویوز کو، کیونکہ ساری لینگویج جو انگلش کی ویڈیو میں نے پچھلے پروگرام میں دکھوائی تھی کہ جو چیزیں ہیں وہ انٹرچینجیبل ہیں، ریورسبلٹی ہے. پانی اسٹیم اور اسٹیم پانی دونوں ایک ہی چیز کی دو فارمز ہیں. سالڈ برف بن گیا، اسٹیم بن گئی، پانی بن گیا، ہے تو پانی ہے سارا کا سارا. تو انہوں نے وہی بات میوزک کی زبان میں، رقص کی زبان میں وہاں کر دی. نکل تو ویوز ہی رہی تھیں اور انسان کے اندر سے نکل رہی تھیں جو اشرف المخلوقات ہے. ٹھیک ہے، اور اگر بیمار ہونے والا گناہ گار ہیرا منڈی پہنچا ہوا ہے تو وہاں کی گناہ گار کاکی کی دعا سے نہیں ٹھیک ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں تو انہوں نے اس طرح گزارا کر لیا. جب ادھر 5 اسٹار ہیرا منڈی میں جہاں لوگ اپنے آپ کو جدی پشتی مسلمان اور جنت کے ٹھیکیدار ہی سمجھتے ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے 5 اسٹار طریقہ اپنا لیا کہ چلو قرآن سن لو، قرآن میں سے سورہ رحمان سن لو، آنکھیں بند کرو، 3 بار اللہ کرو، پانی پیو. یہ سٹارٹ تھا. اس لیے اس کو بھی انہوں نے ڈسکریج کیا کہ یار 2 بار سن لیا تو بس ٹھیک ہے کسی کام کے لیے یا 2 مختلف کاموں کے لیے. اگر آپ نے اس کو اس ہفتے میں 7 دن سنا ہے تو اس کے بعد پھر اگر کوئی کہتا ہے بابا جی اب میرا یہ مسئلہ ہو گیا میں پھر سورہ رحمان سنوں گا، نہیں اب نہیں سنو، اب بس سورہ رحمان والے کا نام پکارو اور اس کی مخلوق کی خدمت کرو. پریکٹیکل پہ بلانے کی کوشش کرتے تھے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اس اطاعت کو کب نہ تھے کرو بیا. تو آپ کو آپ کی والدہ نے جو کچھ بھی یاد کرا دیا، سوری ٹو سے، کتنی ایج ہے آپ کی؟ 30. اور آپ نے کس فیلڈ میں کیا ایجوکیشن حاصل کی ہے؟ کمپیوٹر سائنس ایم ایس ماسٹرز کیا آپ نے. تو اس کا مطلب ہے آپ کمپیوٹر سائنس کی بہت سی ڈیلیکیسیز کو تو سمجھتی ہوں گی، اور بہت سا کام ماسٹرز تو مطلب آپ نے 16 جماعتیں پڑھ لی ہیں وہ بھی کمپیوٹر سائنس جیسے فیلڈ کی. لیکن جو سورہ ملک اور سورہ یاسین آپ کو والدہ نے بچپن سے سکھائی، اس کو آج تک آپ نے یہ بھی نہیں کرنے کی جو زحمت گوارا کی کہ اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ اس میں مجھے حکم کیا ہے، کہیں میں اس سے اپوزٹ تو نہیں کر رہی. سورہ ملک میں اللہ نے کس چیز کا حکم دیا ہے اور سورہ یاسین میں اللہ کے کہنے کا مقصد کیا ہے. کمپیوٹر سائنس کی کتابوں میں تو آپ گھس گئیں اور آپ نے ان کی بخیے ادھیڑ دیے، ان کے آگے سے جتنے اور ریفرنس بکس تھیں وہ پڑھیں اور پھر ایگزامس دیے اور ٹیسٹ دیے اور سارا کچھ. پریکٹیکلی بھی آپ کمپیوٹر لیب میں اگر آپ جائیں گی تو آپ وہ سارے کام کریں گے. لیکن یہ جس چیز کو آپ کو رٹایا گیا، طوطے کی طرح بس پڑھا دیا گیا یا آپ کو بس یاد کرا دیا گیا، اس کو آج بھی آپ اس کو یہ سمجھنے پہ تیار نہیں ہے کہ میں اس کا ترجمہ پڑھوں، اس کو غور کروں اور اب اس پہ پریکٹیکلی عمل کروں کہ اللہ کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر میری کوئی ویڈیو آپ تک پہنچی یا آپ کو یہ بات بھی پتہ چلی ادھر سے، اب آپ نے جب قرآن کریم کی ان ساری چیزوں کو والدہ نے آپ کو ان عبادت پہ لگا دیا، یا بیسیکلی والدہ نے آپ کی پیدائش کے وقت یا پیدائش سے پہلے ہی کوئی منت مان لی تھی یا آپ کو اللہ کے راستے پہ ڈال دیا، جو بھی کہا انہوں نے، یا انہیں کوئی خواب آ گئی آپ کے پیدا ہونے سے پہلے، انہیں پتہ تھا، پیچھے سے کوئی ڈیوٹی آ رہی تھی ان کی سائڈ سے یا ابو کی سائڈ سے، انہوں نے آپ کو وہ کہہ دیا، لیکن پریکٹیکلی تو وہ آپ نے بھگتا ہے. نہ آپ کو گائیڈنس اویلیبل تھی نہ کچھ. اب آپ کو یہاں بھی رینگ گھومتے ہوئے اپنے پاس نظر آ رہے ہیں. بہن بھائی آپ کو پاگل سمجھتے ہیں یا جنوں بوتوں والی سمجھتے ہیں یا کالی زبان والی کرتے ہیں. پھر آپ خود اپنے انہی ایکسپیرینسز کو، چونکہ آپ کو کوئی ان چیزوں کو ریلیٹ نہیں کرتا، نہ آپ کو کوئی سننے کو تیار ہے نہ آپ کو سمجھانے کو تیار ہے، تو آپ کے پاس ایک ہی چوائس بچتی ہے کہ یار میں ہی پاگل ہوں، شاید میری ہی غلط باتیں ہیں، یا میں شاید اپنی کوئی ہیلوسینیشنز بنا رہی ہوں، یا اپنی کوئی جی کا ہیلو جی السلام علیکم فاطمہ، ہیلو، میرا خیال کاکا چلا گیا. تو وہ جو آپ کو تھوڑی بہت روحانی طور پہ ویژنز ہیں آپ کے، آپ کو